السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 138 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں محمد عبداللہ بانکوی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو رمضان المبارک کے مہینے میں سحری سے پہلے غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام کی وجہ سے یا بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ غسل کر کے سحری کھا لے، یا وقت تو تھا لیکن سستی کی وجہ سے بغیر غسل کے سحری کھا لی اور روزہ رکھ لیا، تو کیا ایسی صورت میں روزہ درست ہو جائے گا یا نہیں، یا روزے میں کوئی کراہت ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر رہنمائی فرمائیں، فقط والسلام۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہو اور وہ شخص صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور غسل کیے بغیر وہ سحری کھا لے، یا بغیر سحری کیے نیت کر کے اس نے روزہ رکھ لیا، وہ روزہ رکھ لے، تو اس کا روزہ صحیح اور درست ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ سحری کھانے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں کھانا پینا کرے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کے لیے پاک ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو ناپاک ہونے کی حالت میں وہ سحری کھا سکتا ہے، وہ سحری کھا لے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سحری کے بعد میں جلد سے جلد وہ غسل کر لے، اور اتنی جلدی غسل کر لے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ قضا نہ ہونے پائے، فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اگر اس نے اتنی تاخیر کر دی، اتنی دیر کر دی کہ فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر یہ گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہاں، بہرحال ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل وغیرہ کر کے سحری کی جائے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، کوئی اور عذر ہو، تو کلی وغیرہ کر کے سحری کھا لینی چاہیے، سحری کر لینی چاہیے۔ سحری کرنا سنت ہے، اگر کسی وجہ سے سحری نہ کی ہو تو سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے رقم سے قرض ادا کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے پہلے یہ تدبیر اختیار کریں کہ یا تو اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت سے زیادہ سامان ہو جس کو بیچ کر آپ قرض ادا کر سکتے ہو، تو آپ اس سامان کو بیچ کر قرض ادا کر لیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سامان اتنی زیادہ مقدار میں نہ ہو بلکہ تھوڑا بہت سامان ہو، تو آپ ایسا کر لیں کہ ہر مہینے کچھ پیسے جمع کرتے رہیں، اور جمع کرنے کے بعد میں ان پیسوں کو بطور قرض کے، جس کا آپ کے اوپر قرض ہے، اس کو قرض کے طور پر یعنی آپ اپنا قرض اتار دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی تدبیر کارآمد نہ ہو تو پھر تیسری شکل یہی ہے کہ آپ کسی سے زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے، تو آپ اس کی مدد کو قبول کر لیں۔ آپ زیادہ بوجھل ہو رہے ہیں، قرض زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کو قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد میں آپ اس آدمی کا جس کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ اس کا قرض اتار دیں۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب بچوں پر روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں یاد رکھ لیجئے کہ نماز، روزہ اور شریعت کے دوسرے احکام جو انسان پر فرض ہوتے ہیں تو ان کے فرض ہونے کا مدار انسان کے عاقل اور بالغ ہونے پر ہے، یعنی عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اور بالغ ہونے کا مدار بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہونے پر ہے، اور بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ لڑکے کو احتلام ہونے لگے یا لڑکی کو ماہواری آنے لگے، یا اگر ماہواری نہ آئے اور لڑکے کو احتلام نہ ہو تو اگر چاند کے اعتبار سے ان کی عمر 15 سال ہو جائے تو بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہونے کے باوجود 15 سال کے ہونے پر وہ بالغ مان لیے جائیں گے، وہ بالغ سمجھ لیے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ نابالغ بچے پر نماز اور روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، اگر موقع لگے تو ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روزے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کی تربیت اور عادی بنانے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے روزے رکھوانا چاہیے، روزے رکھوانے شروع کر دینے چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی نماز اور روزے کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اہتمام کرائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگلا کمنٹ مسکارہ پروین کی طرف سے کہہ
رہی ہیں کہ اگر گھر میں بکری پال رکھی ہو تو کیا اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا؟ گھر میں پالے ہوئے جانوروں کا فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے عالیہ شیخ مہاراشٹرا کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مولانا بھائی، اگر روزے کی حالت میں دل دماغ میں گندے اور برے خیال آئیں اور اس سوچ کی وجہ سے گندا پانی نکل آئے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ صرف گندے خیالات آنے سے اگر گندا پانی نکل جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد سلمان فاروقی گلاوٹھی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، سورج گرہن ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے کہ سورج گرہن ہونے پر حاملہ عورت کو چاقو نہیں چلانا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے عورتوں سے سنی ہیں۔ آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، آپ کا احسان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ چاند اور سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مسلمانوں کو اصل حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، اور اس میں حاملہ عورتیں بھی شامل ہیں، گربھوتی مہیلائیں بھی اس میں شامل ہیں۔ حاملہ عورتوں پر گرہن کے اچھے یا برے اثرات ہونے کا یا اس وقت میں گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت ہونا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی وہ گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں، اچھے برے ان پر اثرات ہوتے ہیں، ایسا بھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کتابوں کے اندر۔ اور اسی طرح سے چاقو وغیرہ چلانا منع ہو، یہ بھی کوئی شریعت کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ عاصم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ ناپاک حالت میں قبرستان جانا جائز ہے، لیکن ہاں افضل یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں قبرستان جائیں۔ فتاوی محمودیہ کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے پاکی کی حالت میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جا کر قرآن شریف بھی پڑھنا مسنون ہے، اور اسی طرح سے قرآن شریف جو ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن کریم آدمی نہ پڑھے تو ناپاکی کی حالت میں جانا پھر گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف افضل ضرور ہے۔ اگلا کمنٹ شرف الدین کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت میں پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسری صف میں اکیلا نماز پڑھتا ہے، امام صاحب نے اسے منع بھی کیا کہ یہ غلط ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں، نوازش ہوگی۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ نماز میں بعد میں آنے والا جو شخص ہے وہ یہ کوشش کرے کہ اگلی صف میں جگہ بنا کر کھڑا ہو جائے، لیکن اگر اگلی صف مکمل ہو چکی ہو اور کھڑے ہونے کی بالکل بھی جگہ نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے رکوع میں جانے تک کا انتظار کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ جائے تو اس کے ساتھ امام کی سیدھ میں صف کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور اگر کوئی نہ آئے تو اگلی صف سے کسی ایسے شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے کہ جو مسئلے سے واقف ہے، جو اس مسئلے کو جانتا ہو، اور وہ دونوں لوگ صف کے پیچھے امام کی بالکل سیدھ میں کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو اس مسئلے کو جانتا ہو، بلکہ سب اس طرح کے ہوں کہ جو اس مسئلے سے واقف ہی نہ، اس مسئلے کے بارے میں نہ جانتے ہوں، اور آگے والے شخص کو کھینچنے میں فساد کا، فتنے کا، جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں آدمی اکیلا ہی کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد شارق صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، مسجد کی تعمیر کے لیے کسی غیر مسلم سے پیسہ مانگنا کیسا ہے، اور اگر وہ غیر مسلم خود پیسہ دے تو لینا کیسا ہے؟ دونوں ہی باتوں کا جواب مرحمت فرما دیں۔ یاد رکھیے کہ اگر غیر مسلم نیک کام سمجھ کر مسجد میں پیسہ دے اور اس سے پیسہ لینے میں کسی بھی قسم کا اندیشہ نہ ہو، کسی بھی قسم کے فساد کا یا کسی بھی بات کا خطرہ نہ ہو، تو اس کا پیسہ مسجد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اور مسجد میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی کام میں اس کی رقم لگانے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ اس سے پیسے لینے میں فساد کا اندیشہ ہو، یا اس سے پیسے لینے میں یہ خطرہ ہو کہ آئندہ یہ اپنے جو ان کے مذہبی کام ہیں ان مذہبی کاموں کے لیے ہم سے چندہ لیں گے، زبردستی لیں گے، تو ایسی صورت میں پھر ان سے چندہ نہیں لینا چاہیے، ان کا پیسہ پھر مسجد میں نہیں لگانا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری مشاہد الاسلام کی طرف سے، امام مسجد پلک ہوا، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ صاحب نصاب مرد یا صاحب نصاب عورت اپنی زکوٰۃ ضرورت مند ساس یا سسر جو کہ مقروض بھی ہیں ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مستحق ساس و سسر کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا عباد الرحمن کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ صورت مسئلہ یہ کہ امام وطر کی آخری رکعت میں دعا قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تھا، تو یاد آنے پر یا لقمہ ملنے پر واپس لوٹ گئے، جبکہ امام صاحب پورے صحیح سے رکوع میں نہیں گئے تھے، قیام کی طرف لوٹ کر دعا قنوت پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو
سہو کے بغیر نماز مکمل کر لی تو کیا نماز ہو گئی؟ یہ نماز وطر دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے دعائے قنوت بھول کر نہیں پڑھی تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز اس کی ناقص ہوئی، نماز اس کی ادھوری ہوگی۔ وقت کے اندر اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، اور وقت نکلنے کے بعد اس نماز کو لوٹانا یہ مستحب ہوگا۔ چنانچہ اگر وطر کی باجماعت نماز میں امام نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ رکوع میں چلا گیا اور دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اگر امام نے تو دعائے قنوت پڑھ لی تھی لیکن مقتدی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، تو ایسی صورت میں پھر مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر مقتدی خاموش کھڑا رہا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، تو مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی کے سہو سے مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے جناب راج کمار صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ گروی رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ گروی رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ نہ تو گروی رکھنے والے پر واجب ہے اور نہ اس پر واجب ہے کہ جس کے پاس وہ سامان گروی رکھا ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو اور اس چیز پر اس کا قبضہ بھی ہو، جبکہ رہن رکھی ہوئی چیز پر جس نے رہن رکھی ہے اس کی ملکیت تو ہے، وہ اس کا مالک تو ہے مگر اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کے قبضے میں ہے مگر وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس لیے یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ مردے کی طرف سے کتنا فطرہ نکالا جائے گا؟ مردے کی طرف سے فطرہ نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ فطرے کے علاوہ آپ ان کے نام سے کچھ خیرات وغیرہ کر دیں، ایصال ثواب ان کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح سے پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ جتنے بھی اوپر تک اور نیچے تک یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ اور جتنے بھی رشتے ہیں جیسے خالہ خالو، بہن بھائی، پھوپھا پھوپھی اور چاچا چاچی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں، ان سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کی اولادوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اور ہمدردی کرنے کا ثواب ملے گا، تو ان کو زکوٰۃ دینا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے بہو اور داماد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ مفتی محمد زاہد قاسمی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی بانٹنا چاہیے یا نہیں؟ گھر گھر جا کر مٹھائی کے لیے چندہ کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کچھ لوگ خصوصی طور پر چندہ کر کے، جس میں کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، اگر اس طرح سے وہ لوگ تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شیرینی وغیرہ کچھ مٹھائی وغیرہ تقسیم کر دے تو اس کی گنجائش ہے، جبکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی یا کھانے کی چیزیں تقسیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ختم قرآن کے موقع پر تقسیم کرنا یا کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو چندہ دینے پر مجبور کیا جاتا ہو اور بچوں کی بھیڑ ہو اور شور و غل ہوتا ہو، مسجد کا فرش خراب ہوتا ہو، مسجد کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں اس سے بچنا ضروری ہے، پھر یہ گناہ ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں بلکہ خوشی سے کوئی امام کے لیے یا سامع کے لیے یا مقتدیوں کے لیے مٹھائی کا انتظام کر دے، بغیر کسی ریاکاری اور بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی لڑائی کے اگر مٹھائی کا انتظام کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس یہ اچھی بات ہے۔ اگلا کمنٹ ہے نسیم انصاری بہار کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ایک آدمی روزہ رکھ کر پورے دن سوتا رہتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ روزہ رکھ کر پورے دن سوتے رہنے کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آدمی سو رہا ہے وہ پورے ہی دن سو رہا ہے، نماز وغیرہ سے بھی دور ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ پورے دن نمازوں کے وقت میں بھی سو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ پھر ایسی صورت میں وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی پورے دن سو رہا ہے لیکن نمازوں کے وقت میں نماز کا اہتمام کر رہا ہے، تو ایسا آدمی بھی اگرچہ گناہ تو نہیں کر رہا ہے، یہ کام گناہ کا نہیں ہے، لیکن ایسا آدمی یہ کام ضرور کر رہا ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں سے دور ہے۔ جیسے اگر روزے کی حالت میں وہ جاگا رہتا تو قرآن کریم پڑھتا اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا، اچھے کام کرتا، تسبیح پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، نماز پڑھتا، نفل نماز پڑھتا اور بھی بہت سارے نیک کام کر سکتا تھا، تو ان تمام نیک کاموں سے وہ محروم رہے گا۔ لیکن بہرحال
روزہ رکھ کر اگر وہ سو رہا ہے اور فرض نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک شخص نے بھول سے سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد پانی پی لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ جو شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھول سے کچھ کھا پی لے تو ایسے شخص کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ روزے کے لیے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھائے پیے بغیر رہنا یہ ضروری ہے، تبھی اس کا روزہ ہوگا۔ اور اگر اس آدمی نے صبح صادق کے بعد کچھ کھا پی لیا ہے، چاہے اس نے سحری کے گمان میں کھایا، اس نے سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت چل رہا ہے، اس نے سمجھ کر کھا لیا، لیکن پھر بھی بہرحال وقت تو نکل چکا تھا، اس لیے روزے کی قضا تو بہرحال واجب ہے۔ البتہ ایسے آدمی کے لیے حکم یہ کہ وہ رمضان کے احترام میں بقیہ پورے دن روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے حسن نیت پر اللہ تعالیٰ کچھ ثواب عطا فرما دے تو کچھ بعید نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ نکلنے کے بعد وہ اپنے اس روزے کی قضا کرے گا۔ دوسرا سوال قاری صاحب نے یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں مسجد سے 5 مکان دور ایک گھر میں تراویح ہو رہی ہے اور وہ لوگ عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ لوگ عشاء کی نماز گھر پر ہی پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں ہی پڑھیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے فرض نماز کی جماعت کا دوسری جگہ اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے، اگرچہ اس جگہ تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہو۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے مسجد کی فضیلت اور ثواب سے محرومی رہے گی، جبکہ مسجد میں آنے کے بجائے بغیر کسی شرعی مجبوری کے مسجد کے علاوہ گھروں میں نماز پڑھنا یہ احادیث مبارکہ میں حدیثوں کے اندر اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں نمازی مسجد کے قریب ہو تو انہیں گھر کے بجائے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اپنے گھر پر جا کر جہاں پر تراویح کا انتظام ہو وہاں جا کر وہ تراویح پڑھنا یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر حالات اچھے نہ ہو، حالات سازگار نہ ہو یا کوئی زیادہ بڑی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں پھر گھروں پر ہی جہاں پر بھی تراویح کا انتظام ہو وہیں پر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر وہ اپنا یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تراویح بھی وہیں پڑھ لیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس ہفتے آئے ہوئے بہت سارے سوالوں میں سے میں نے کچھ سوالوں کا جواب آپ کو دیے ہیں۔ امید ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔